السلام علیکم ناظرین، میری کچھ پچھلی ویڈیوز کے تناظر میں کئی ساری دوستوں نے مجھے میسیجز کیے ایران امریکہ اسرائیل جنگ کے حوالے سے۔ مجھے افسوس 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 کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ امت مسلمہ ابھی بھی اس مسئلے کی سنگینی کو اور اس کے کانٹیکسٹ کو نہیں سمجھ پا رہی۔ لوگ ابھی بھی اپنی اپنی مسلکی خفت مٹانے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں۔ اہل حدیث وہابی اپنے چکر میں ہیں، شیعہ حضرات اپنے چکر میں ہیں۔ آپ اس کانٹیکسٹ کو سمجھیں۔ اگر ایران ماضی میں کچھ غلط کرتا آیا ہے تو اس کا جواب دہ بھی ایران یقیناً ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس نے عراق جنگ میں کس کا ساتھ دیا، کس کا ساتھ نہیں دیا، شام میں کیا ہوتا رہا، اس میں ایران کس سائڈ پہ کھڑا تھا، کس سائڈ پہ نہیں کھڑا رہا، سنی تنظیمیں کیا کرتی رہیں، شیعہ تنظیمیں کیا کرتی رہیں، کس کا کیا مقصد تھا۔ وہ مابین مسلمین ہیں، وہ مسلمانوں کی آپس کی مسلک کی لڑائیاں ہیں کہ مسلک کی بنیاد پہ کوئی کسی کو سپورٹ کرتا رہا، کسی گروپ کو آگے لانے کی کوشش کرتا رہا۔ لیکن ہم کیوں بھول رہے ہیں کہ اس پوری جنگ کے دوران چاہے ایران کا کردار جو بھی رہا ماضی میں یا عرب ملکوں کا کردار جو بھی رہا، ہمارا اس وقت حال یہ ہے کہ ہمارا دشمن مشترکہ طور پر اسرائیل، امریکہ اور بھارت ہیں، یا یہ وہ یہود و نصارہ ہمارے دشمن ہیں جو مل کر ایک مذہب جس کا نام اسلام ہے مسلمانوں کے خلاف برسرے پیکار ہیں، مسلمانوں پر باری باری جنگ مسلط کر رہے ہیں۔ ان تمام مسلکی ٹھیکیداروں کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے۔ میں معذرت کے ساتھ انتہائی سنجیدہ طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اپنی اپنی دیگوں کے چکر میں اہل حدیث وہابی سعودی عرب کو سپورٹ کرنے کے چکروں میں ایران کی مخالفت، شیعہ حضرات ایران کو سپورٹ کرنے کے چکروں میں اہل حدیث وہابیوں کی مخالفت، اور اہل سنت والجماعت تو وہ بس پیری فقیری پر سن ہو کے بیٹھی ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب چونکہ ان کا تعلق بریلوی مکتبہ فکر سے نہیں تھا، لیکن انہوں نے پورے سنی مکتبہ فکر کے بارے میں سچ پیشن گوئیاں کی کہ سنی سن ہو گئے ہیں۔ سنی یا تو پیری فقیری میں لگے ہوئے ہیں، وہ اپنا جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم شر نہیں چاہتے، ہم لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے، ہم فساد کرنے والے نہیں ہیں۔ لیکن وہ سنی بھول گیا کہ اللہ نے کتنی جگہ پر جہاد کرنے کا حکم دیا ہے، اور جہاد سے ڈرنے والوں کے بارے میں بھی اللہ نے کیا کیا احکامات صادر فرمائے ہیں، یہ بھی ان کو پتہ ہے۔ لیکن دل وہ تو حجتوں کے ڈھیر۔ اب دل ان کا جو ہے وہ اندر سے یہ آرام، یہ پیری فقیری، یہ گدیوں سے نکلنا نہیں چاہتا۔ اور اہل حدیث حضرات وہ اپنی توحید کے نعرے کے چکر میں شیعوں کے ساتھ کسی قسم کی ہمدردی کرنا نہیں چاہتے، اور شیعہ اپنے مسلک کے پرچار کے چکر میں کسی اور کو کوئی ہمدردی دینا نہیں چاہتے۔ تو یہاں پر مختصر یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی عالم، کوئی ملا حضرات، کوئی مولوی حضرات، علماء کرام مجھ پر اپنا نزلہ گرانے کی کوشش کریں، تو قصوروار میں کہہ رہا ہوں کہ سب کے سب ہیں یہاں پر۔ اس لیے برائے مہربانی ضروری نہیں کہ آپ نے دین پڑھا ہوا ہے تو آپ ہی پوری دنیا کی عقل رکھتے ہیں، آپ نے شریعت پڑھ رکھی ہے تو آپ عقل کل بھی ہیں۔ یہ عقل کل ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہر مسلمان کا فریضہ ضرور ہے کہ ہر مسلمان دین حاصل کرے، اس کی تعلیم حاصل کرے، اس کو سمجھ بوجھو اچھے برے کی، حلال حرام کی۔ لیکن ٹھیکہ صرف آپ نے نہیں اٹھا رکھا، یہ سب کا فرض ہے کہ اس جنگ کو سمجھیں کہ اس جنگ کے پیچھے کا مقصد کیا، اور یہ صرف اور صرف ان کی لڑائی مسلمان کے ساتھ ہے، اور مسلمان کے درمیان تفرقہ ڈال کر مسلمان کو کمزور کرنے کی ہے، اور وہی ہم کر رہے ہیں، اور انہی کی چالوں کے اوپر ہم جو ہے وہ عمل درآمد کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہاں پر باری باری کوئی کیا میسیج بھیجتا ہے، کوئی کیا پیغام دینے کی کوشش کرتا ہے، کوئی اپنی سائڈیں کور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے آپ سب کو، مار پڑ رہی ہے
مار پڑ رہی ہے، سنیوں کو بھی مار پڑ رہی ہے، اہل حدیثیوں کو بھی مار پڑ رہی ہے، شیعوں کو بھی۔ اس کو سمجھیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ امت کو اس وقت اتفاق کی ضرورت ہے۔ ایران نے جو کیا سو کیا۔ ہم اس وقت کسی شیعہ مسلک کے پرچار میں نہیں ہیں کہ ایران کی ہم سائڈ لے رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان بھی کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا۔ بس کانٹیکسٹ کو سمجھیں کہ ان کی جنگ اس وقت پورے کے پورے عالم اسلام کے ساتھ ہے، اور وہ باری باری سب کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ شکریہ۔